اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ۔ ترجمہ: اور اے قوم، میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ ہی پر ہے، اور میں مسلمانوں کو دور نہیں کروں گا، بے شک یہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، لیکن میں تم لوگوں کو بالکل جاہل قوم سمجھتا ہوں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، گویا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، تم میرے ظاہری حالات کی طرف دیکھتے ہو کہ میں مال و دولت نہیں رکھتا، جس کی وجہ سے تمہارا یہ گمان ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کا یہ کام اس لیے شروع کیا ہے تاکہ اس پر تم سے مال و دولت حاصل کروں۔ تمہارا یہ گمان غلط ہے، میں رسالت کی تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمہ کرم پر ہے، لہذا تم اس فاسد گمان کی وجہ سے اپنے آپ کو اخروی سعادتوں کے حصول سے محروم نہ کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ آپ سے کہتے تھے کہ اے نوح، گھٹیا لوگوں کو اپنی مجلس سے نکال دیجیے تاکہ ہمیں آپ کی مجلس میں بیٹھنے سے شرم نہ آئے۔ ان کی اس بات کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہاری وجہ سے مسلمانوں کو اپنے آپ سے دور نہیں کروں گا، کیونکہ ان کی شان تو یہ ہے کہ یہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور اس کے قریب اس کے قرب سے سرفراز ہوں گے، تو میں انہیں کیسے نکال دوں؟ ہاں، اس کے برعکس میں تم لوگوں کو بالکل جاہل سمجھتا ہوں، کیونکہ تم ایمانداروں کو گھٹیا کہتے ہو اور ان کی قدر نہیں کرتے اور نہیں جانتے کہ وہ تم سے بہتر ہیں۔ اس سے پیر صاحبان، علماء، خطبہ کو بھی درس حاصل کرنا چاہیے کہ مالداروں کو اپنے قرب میں جگہ دینا، ان کی فرمائش پر فوراً ان کے گھر حاضر ہو جانا، جبکہ غریبوں کو خود سے کچھ فاصلے پر رکھنا اور ان کی بار بار کی فریادوں کے باوجود بھی ان پر شفقت نہ کرنا درست نہیں، اور نہ ہی ان حضرات کے شایان نشان ہے۔ نیز مالداروں کے لیے بھی اس آیت میں عبرت ہے کہ دیندار غریبوں کو حقیر سمجھنا کفار کا طریقہ ہے، جیسے غریب علماء کرام، طلبہ دین، مبلغین وغیرہ کو مالدار سیٹھ صاحبان 2 کوڑی کی عزت دینے کو بھی تیار نہیں ہوتے، چندہ بھی دینا ہو تو 10 چکر لگوا کر دیں گے اور ماتھے پر تیوری چڑھا کر دیں گے اور دینے کے بعد انہیں اپنا نوکر سمجھیں گے۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ ترجمہ: اور اے میری قوم، اگر میں انہیں دور کر دوں تو مجھے اللہ سے کون بچائے گا؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ عقل اور شریعت اس بات پر متفق ہیں کہ نیک اور متقی مسلمان کی تعظیم کرنا، جبکہ فاسق و فاجر اور کافر کی توہین کرنا ضروری ہے، اور اس کے برخلاف کرنا یعنی فاسق و فاجر اور کافر کو تعظیم کے طور پر قربت سے نوازنا اور نیک متقی پرہیزگار مسلمانوں کو ان کی توہین کے طور پر اپنے آپ سے دور کر دینا اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے جب ان کی قوم کے لوگوں نے غریب مسلمانوں کو اپنے آپ سے دور کرنے کا مطالبہ کیا تو انہیں حضرت نوح علیہ السلام نے یہ جواب دیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بفرض محال اگر میں شریعت کے حکم کے برخلاف کافر اور فاجر کی تعظیم کر کے اسے اپنی بارگاہ میں قرب سے نوازوں اور متقی مومن کی توہین کر کے اسے مجلس سے نکال دوں تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی صریح خلاف ورزی ہوگی، اور اس کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا حقدار ٹھہروں گا۔ مجھے بتاؤ، پھر اس وقت مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ تو کیا تم اس بات سے نصیحت حاصل نہیں کرتے کہ ایسا کرنا درست نہیں؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ: اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں خود ہی غیب جان لیتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور میں ان غریب مسلمانوں کے بارے میں جنہیں تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں یہ نہیں کہتا کہ اللہ ہرگز انہیں کوئی بھلائی نہیں دے گا۔ اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، اگر میں ایسی بات کہوں تو ضرور میں ظالموں میں سے ہوں گا۔ اس سے پہلی آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ کی نبوت میں 3 شبہات وارد کیے تھے۔ ایک شبہ تو یہ تھا کہ ہم تم میں اپنے اوپر کوئی بڑائی نہیں پاتے، یعنی تم مال و دولت میں ہم سے زیادہ نہیں ہو۔ اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، لہذا تمہارا یہ اعتراض بالکل بے محال ہے، کیونکہ میں نے کبھی مال کی فضیلت جتائی ہے اور نہ دنیوی دولت کی توقع رکھنے کا تمہیں کہا ہے، اور اپنی دعوت کو مال کے ساتھ وابستہ بھی نہیں کیا۔ پھر تم یہ کہنے کے کیسے مستحق ہو کہ ہم تم میں کوئی
مالی فضیلت نہیں پاتے، تمہارا یہ اعتراض محض بیہودہ ہے۔ دوسرا شبہ یہ تھا کہ ہم نہیں دیکھتے کہ تمہاری کسی نے پیروی کی ہو مگر ہمارے کمینوں نے سرسری نظر سے۔ مطلب یہ تھا کہ وہ بھی صرف ظاہر میں مومن ہے، باطن میں نہیں۔ اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں اور میرے احکام غیب پر مبنی ہیں تاکہ تمہیں یہ اعتراض کرنے کا موقع ملتا۔ جب میں نے یہ کہا ہی نہیں تو اعتراض بے مال ہے اور شریعت میں ظاہری کا اعتبار ہے، لہذا تمہارا اعتراض بالکل بے جا ہے۔ نیز لا عالم الغیبہ فرمانے میں قوم پر ایک لطیف اعتراض بھی ہے کہ کسی کے باطن پر حکم کرنا اس کا کام ہے جو غیب کا علم رکھتا ہو، جبکہ میں نے اس کا دعویٰ نہیں کیا حالانکہ میں نبی ہوں، تو تم کس طرح کہتے ہو کہ وہ دل سے ایمان نہیں لائے؟ تیسرا شبہ اس قوم کا یہ تھا کہ ہم تمہیں اپنے ہی جیسا آدمی دیکھتے ہیں۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، یعنی میں نے اپنی دعوت کو اپنے فرشتہ ہونے پر موقوف نہیں کیا کہ تمہیں یہ اعتراض کرنے کا موقع ملتا کہ دعوت ہو فرشتہ ہونے کا کیا تھا لیکن نکلے بشر، لہذا تمہارا یہ اعتراض بھی باطل ہے۔ فرمایا ولا اقول، اور میں یہ نہیں کہتا۔ کفار نے چونکہ غریب مسلمانوں کو حقیر سمجھا تھا، اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا میں ان غریب مسلمانوں کے بارے میں جنہیں تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں یہ حکم نہیں لگاتا کہ اللہ تعالیٰ ہرگز انہیں دنیا اور آخرت میں کوئی بھلائی نہ دے گا۔ نیکی یا بدی، اخلاص یا نفاق، جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اگر میں ان کے ظاہری ایمان کو جھٹلا کر ان کے باطن پر الزام لگاؤں اور انہیں نکال دوں تو ضرور میں ظالموں میں سے ہوں گا، اور بحمد اللہ میں ظالموں میں سے ہرگز نہیں ہوں، تو ایسا کبھی نہ کروں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کو کسی دلیل کے بغیر منافق یا کافر کہنے والا ظالم ہے کہ شریعت کا حکم ظاہر پر ہے۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ ترجمہ، انہوں نے کہا اے نوح تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت زیادہ جھگڑا کر لیا ہے، تو اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کے وعیدیں تم ہمیں دیتے رہتے ہو۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے کفار کی طرف سے پیش کیے گئے شبہات کے جوابات ذکر فرمائے۔ کفار نے حضرت نوح علیہ السلام کے جوابات پر دو اعتراض کیے، ان کا ذکر اس آیت میں ہے۔ پہلا اعتراض، کفار نے حضرت نوح علیہ السلام کے جوابات کو بکثرت بحث اور جھگڑا کرنے سے تعبیر کیا اور کہا کہ اے نوح تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت زیادہ جھگڑا کر لیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کفار کے ساتھ بہت زیادہ بحث فرمائی تھی، اور آپ علیہ السلام کی بحث اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اپنی نبوت اور آخرت کو ثابت کرنے کے لیے تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حق کو ثابت کرنے کے لیے دلائل پیش کرنا اور شبہات کا ازالہ کرنا انبیاء کرام کی سنت ہے، جبکہ دلائل کے مقابل میں اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرنا، جہالت اور گمراہی پر اصرار کرنا کفار کا طریقہ ہے۔ دوسرا اعتراض، حضرت نوح علیہ السلام نے کفار کو جس عذاب کی وعید سنائی تھی انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے اس عذاب کی جلدی نازل ہونے کا مطالبہ کیا اور کہا اگر تم سچے ہو تو اب وہ عذاب لے آؤ جس کی وعیدیں تم ہمیں دیتے رہتے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے کفار کے ان اعتراضات کا جواب اگلی آیت میں مذکور ہے۔ قال انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین۔ ترجمہ، نوح نے فرمایا وہ عذاب تمہارے اوپر اللہ ہی لائے گا اگر وہ چاہے گا اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے۔ کفار کے اعتراضات کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تم پر عذاب نازل کرنے کا اختیار اللہ ہی کے پاس ہے، وہ جب چاہے گا اس عذاب کو تم پر نازل کر دے گا، اور جب اس نے عذاب نازل کرنے کا ارادہ فرما لیا تو تم اس عذاب کو روک سکو گے اور نہ اسے بچ سکو گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفر یا بدعملی پر عذاب آنا ضروری نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ارادے پر موقوف ہے۔ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصُحِي إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ ترجمہ، اگر میں تمہاری خیر خواہی کرنا چاہوں تو تب بھی میری نصیحت تمہیں نفع نہ دے گی۔ اگر اللہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہو وہ تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یغویکم کا معنی ہے اللہ تمہیں عذاب دینا چاہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوا کہ جس دن تم پر عذاب نازل ہوا اور تم وہ عذاب دیکھ کر ایمان لائے تو اس دن میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گی، کیونکہ عذاب نازل ہوتے وقت کا ایمان قبول نہیں۔ میری نصیحت تمہیں اس وقت فائدہ دے گی جب تم عذاب کا مشاہدہ کرنے سے پہلے ایمان لے آؤ۔
دوسرا معنی مشیت الہی کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے جو آیت کے الفاظ سے ظاہر ہے۔ فرمایا وہ تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی تمہارا رب خدا ہے، تمہارا خدا وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہاری پرورش کی، اور تمہاری موت سے پہلے اور موت کے بعد دونوں حالتوں میں تمہاری ذات اور صفات میں تصرف کرنے کا پورا اختیار رکھتا ہے، اور مرنے کے بعد تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ڈرانے میں انتہائی مفید ہے۔ ام یقولون افتراه قل ان افتریته فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون۔ ترجمہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ اس نے خود ہی بنا لیا ہے؟ تو فرماؤ اگر میں نے بنا بھی لیا ہو تو میرا جرم صرف مجھ پر ہے اور میں تمہارے جرم سے بیزار ہوں۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو بات نوح علیہ السلام اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ انہوں نے اپنے پاس سے ہی بنا لی ہے، تو اے نوح تم ان سے فرما دو کہ بالفرض اگر میں نے اپنے پاس سے بنا لی ہے تو مجھے میرے گناہ کی سزا ملے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم نے میرے اوپر جو تہمت لگائی ہے میں تمہارے اس جرم سے بیزار ہوں۔ اس تفسیر کے مطابق اس آیت کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ ہی ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کفار مکہ یہ کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن خود ہی بنا لیا ہے، اور یہ کہہ کر کفار اسے اللہ کا کلام ماننے اور اس کے احکام ماننے سے گریز کرتے ہیں اور اس کے رسول پر بہتان باندھتے ہیں اور ان کی طرف افتراء کی نسبت کرتے ہیں جن کی سچائی روشن دلائل اور مضبوط حجتوں سے ثابت ہو چکی ہے۔ لہذا اب ان سے فرما دو کہ اگر بالفرض میں نے بنا بھی لیا ہو تو میرا جرم صرف مجھ پر ہے جس کا وبال ضرور آئے گا، لیکن الحمدللہ میں سچا ہوں تو تم سمجھ لو کہ تمہاری تکذیب کا وبال تم پر پڑے گا، اور تم نے میرے اوپر جو تہمت لگائی ہے میں تمہارے اس جرم سے بیزار ہوں۔ تفسیر جمل میں ہے کہ سورت میں یہ آیت حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کے دوران اس لیے ذکر کی گئی ہے تاکہ سننے والوں کا نشاط برقرار رہے۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ ترجمہ، اور نوح کی طرف وحی بھیجی گئی کہ تمہاری قوم میں سے مسلمان ہو جانے والوں کے علاوہ کوئی اور اب مسلمان نہیں ہوگا، تو تم اس پر غم نہ کھاؤ جو یہ کر رہے ہیں۔ اس آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کو یہ خبر دی گئی ہے کہ ان کی قوم کے جو لوگ کفر پر اڑے ہوئے ہیں ان کا ایمان قبول کرنا محال ہے، لہذا ان کے ایمان قبول کرنے کی توقع نہ رکھیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ آپ کی قوم کے جن لوگوں سے ایمان قبول کرنے کی توقع تھی وہ تو ایمان قبول کر چکے، ان کے علاوہ جو لوگ اپنے کفر پر ہی قائم ہیں وہ اب کسی صورت ایمان قبول نہیں کریں گے۔ لہذا اس طویل مدت کے دوران کفار کی طرف سے آپ کو جس تکذیب، استہزاء اور اذیت کا سامنا ہوا اس پر غم نہ کرو۔ ان کفار کے کرتوت ختم ہو گئے اور اب ان سے انتقام لینے کا وقت آ گیا ہے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ ترجمہ، اور ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بناؤ اور اب ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، بے شک انہیں ضرور غرق کیا جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا کہ ان کی قوم میں سے پہلے مسلمان ہو جانے والوں کے علاوہ کوئی اور اب مسلمان نہیں ہوگا، تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو عذاب دینے والا ہے، اور چونکہ عذاب کئی طریقوں سے آ سکتا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا کہ وہ عذاب ڈبو دیے جانے کی صورت میں ہوگا، اور ڈوبنے سے نجات کی صورت صرف کشتی کے ذریعے ممکن تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی تیار کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ ہماری حفاظت میں اور ہماری تعلیم سے کشتی بناؤ، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے ان کی شفاعت اور ان سے عذاب دور ہو جانے کی دعا نہ کرنا، کیونکہ غرق ہونا ان کا مقدر ہو چکا ہے۔ مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ساج کے درخت بوئے، 20 سال میں یہ درخت تیار ہوئے۔ اس عرصہ میں مطلقاً کوئی بچہ پیدا نہ ہوا۔ اس سے پہلے جو بچے پیدا ہو چکے تھے وہ بالغ ہو گئے، انہوں نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مشغول ہو گئے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ۔ ترجمہ،
اور نوح کشتی بناتے رہے، اور ان کی قوم کے سرداروں میں سے جب کبھی کوئی ان کے پاس سے گزرتا تو ان کا مذاق اڑاتا۔ نوح نے فرمایا اگر تم ہمارے اوپر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم بھی تم پر ایسے ہی ہنسیں گے جیسے تم ہنستے ہو، تو ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے ذلیل و رسوا کر دے گا، اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب اترتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے، اور ان کی قوم کے سرداروں میں سے جب کبھی کوئی ان کے پاس سے گزرتا تو ان کا مذاق اڑاتا اور کہتا کہ اے نوح کیا کر رہے ہو؟ آپ فرماتے ہیں ایسا مکان بنا رہا ہوں جو پانی پر چلے۔ یہ سن کر وہ ہنستے کیونکہ آپ کشتی جنگل میں بنا رہے تھے جہاں دور دور تک پانی نہ تھا، اور وہ لوگ مذاق کے طور پر یہ بھی کہتے تھے کہ پہلے تو آپ نبی تھے، اب بڑے ہی ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا اگر تم ہمارے اوپر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم بھی تمہیں ہلاک ہوتا دیکھ کر تم پر ایسے ہی ہنسیں گے جیسے تم کشتی دیکھ کر ہنس رہے ہو۔ مروی ہے کہ یہ کشتی 2 سال میں تیار ہوئی، اس کی لمبائی 300 گز، چوڑائی 50 گز، اونچائی 30 گز تھی۔ اس میں اور بھی اقوال ہیں۔ اس کشتی میں 3 درجے بنائے گئے تھے۔ نیچے والے درجے میں جنگلی جانور، درندے اور حشرات الارض تھے، اور درمیانی درجے میں چوپائے وغیرہ، اور اوپر والے درجے میں خود حضرت نوح علیہ السلام، آپ کے ساتھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کا جسد مبارک جو عورتوں اور مردوں کے درمیان حائل تھا، اور کھانے وغیرہ کا سامان تھا۔ پرندے بھی اوپر والے درجے میں ہی تھے۔ اس آیت میں پہلے عذاب سے دنیا میں غرق ہونے کا عذاب مراد ہے، اور دوسرے عذاب سے مراد آخرت میں جہنم کا عذاب ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ حتى إذا جاء أمرنا وفارت التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن فما آمن معه إلا قليل۔ ترجمہ: یاد ہے کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابلنے لگا تو ہم نے فرمایا ہر جنس میں سے نر اور مادہ کا ایک جوڑا، اور جن پر عذاب کی بات پہلے طے ہو چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں کو اور اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر لو، اور ان کے ساتھ تھوڑے لوگ ہی ایمان لائے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف رہے یہاں تک کہ ان کی قوم پر عذاب نازل ہونے اور ان کی ہلاکت کا وقت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے اس عذاب کے نازل ہونے کی علامت یہ بیان فرمائی تھی کہ جب تم تنور میں سے پانی جوش مارتا ہوا دیکھو تو جان لینا کہ عذاب نازل ہونے کا وقت آ پہنچا۔ چنانچہ جب آپ علیہ السلام نے اس علامت کو ملاحظہ فرمایا تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس تنور سے روئے زمین مراد ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے یہی تنور مراد ہے جس میں روٹی پکائی جاتی ہے۔ نیز اس تنور کے بارے میں بھی چند قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ تنور پتھر کا تھا اور حضرت ہوا کے ترکے میں سے آپ کو پہنچا تھا۔ وہ تنور شام میں موجود تھا یا ہند میں۔ جب تنور میں سے پانی نے جوش مارا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو 3 طرح کی چیزیں کشتی میں سوار کرنے کا حکم فرمایا۔ نمبر 1، ہر جنس میں سے نر اور مادہ کا ایک ایک جوڑا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھ ان تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیا جو بچے جنتے ہوں یا انڈے دیتے ہوں، البتہ جو مٹی سے پیدا ہوتے ہیں جیسے مچھر وغیرہ ان میں سے کسی کو سوار نہ کیا۔ جانور آپ علیہ السلام کے پاس آتے تھے اور آپ علیہ السلام کا دایاں ہاتھ نر پر اور بایاں مادہ پر پڑتا تھا اور آپ علیہ السلام سوار کرتے جاتے تھے۔ بعض بزرگوں سے مروی ہے کہ سانپ اور بچھو نے حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ سوار کر لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا تمہاری وجہ سے ہم کہیں مصیبت کا شکار نہ ہو جائیں، اس لیے میں تمہیں سوار نہیں کروں گا۔ انہوں نے عرض کی آپ ہمیں سوار کر لیں، ہم آپ کو اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ جو آپ کا ذکر کرے گا ہم اسے کوئی نقصان نہ پہنچائیں گے۔ لہذا جسے سانپ اور بچھو سے نقصان پہنچنے کا خوف ہو تو وہ یہ آیت پڑھ لے سلام علی نوح فی العالمین، اسے انشاءاللہ سانپ اور بچھو سے کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کے اہل خانہ، یہ کل 7 افراد تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام، ان کے 3 بیٹے سام، حام، یافس اور ان تینوں کی بیویاں جن پر بات پہلے طے ہو چکی۔ ان سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی وائلہ ہے جو ایمان نہ لائی تھی۔ آپ علیہ السلام کا بیٹا کنعان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہلاکت کا بھی فیصلہ فرما دیا۔ نمبر 3، وہ لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے، یہ کل 80 افراد تھے۔ ان کے تعداد کے بارے میں اور بھی اقوال ہیں، صحیح تعداد اللہ ہی جانتا ہے کیونکہ ان کی تعداد کسی صحیح حدیث میں وارد نہیں ہے۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ، اور نوح نے فرمایا اس میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اس کا ٹھہرنا اللہ ہی کے نام پر ہے، بے شک
میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے جن اصحاب کو کشتی میں سوار کیا ان سے فرمایا تم کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ ہی کے نام پر ہے۔ حضرت حاق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام چاہتے تھے کہ کشتی چلے تو بسم اللہ فرما دے تو کشتی چلنے لگتی تھی، اور جب چاہتے تھے کہ ٹھہر جائے تو بسم اللہ فرما دے تو ٹھہر جاتی تھی۔ اس آیت میں یہ تعلیم ہے کہ بندے کو چاہیے کہ جب کوئی کام کرنا چاہے تو اس کو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرے تاکہ اس کام میں برکت ہو اور وہ کامیابی کے حصول کا سبب ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں سے جو شخص کشتی میں سوار ہوتے وقت یہ پڑھ لے تو وہ ڈوبنے سے محفوظ رہے گا۔ بسم اللہ الملک وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القیامة والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔